السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ اللہ پاک برکت ہے آپ لوگوں کو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آپ نے اکثر جب بھی مسجد کی تعمیر کی بات ہوتی ہے ایک آیت سنی ہوگی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ سورۃ التوبہ ہے، 10واں سپارہ ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 18 ہے۔ لیکن یہ آیت وہ لوگ بیان کرتے ہیں جو مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ لے رہے ہوتے ہیں، حق بھی بنتا ہے ان کا، لیکن غلط فہمی کا شکار ہم یہاں پر ہوئے کہ ہم نے صرف مسجد کی تعمیر کو ہی مسجد کی تعمیر سمجھ لیا۔ دیواریں کھڑی کروا دینا، واش روم بنوا دینا، وضو خانہ بنوا دینا، پنکھے لگوا لینا، ممبر و محراب بنا دینا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ صرف مسجد کی تعمیر یہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح ہم عام بات میں بولتے ہیں کہ صرف دیواریں کھڑی کر دینا گھر نہیں ہوتا، بلکہ پوری ایک گھر گھرستی ایک گھر ہوتی ہے، اس میں کردار ہوتے ہیں۔ ساس سسر کا بہت اہم کردار ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں ہے، ان کو ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں تو گھر کا شہرازہ بکھر جاتا ہے۔ بیوی کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، شوہر کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، یہ تینوں افراد جب پوری اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں تو وہ پھر گھر گھر کہلاتا ہے، ورنہ خالی مکان کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے بالکل مسجد بھی صرف مسجد بنوا دینا البتہ بہت بڑا کام ہے، لیکن کافی نہیں ہے۔ اس میں ذمہ داریاں ہیں کن لوگوں کی؟ بنیادی طور پر امام کی۔ اگر امام اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا تو مسجد تعمیر کبھی ہو ہی نہیں سکتی، کبھی مسجد آباد رہ ہی نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے دوسری چیز، مسجد اور مؤذن اس میں دونوں آ جاتے ہیں، امام اور مؤذن اس میں دونوں آ جاتے ہیں۔ دوسری چیز انتظامیہ، انتظامیہ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ جس مسجد کا انتظامیہ نہیں ہوگی یا انتظام پورا سسٹمیٹک طریقے سے نہیں چل رہا ہوگا، وہ بھی مسجد خالی ہو جائے گی، آباد نہیں رہے گی۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہم سمجھتے نہیں ہیں شاید، مقتدی، مقتدیوں کی بھی اپنی کچھ ذمہ داریاں ہیں، انہی سے مسجد آباد ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورے طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو مسجد مسجد نہیں رہے گی۔ تو آگے انشاءاللہ تعالی ہم انہی تمام تر چیزوں کا جائزہ لیں گے کہ امام کی کیا ذمہ داریاں ہیں، انتظامیہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اگر اس میں غلطی ہو رہی ہے تو ان کو ٹوکنا کس انداز سے ہے اور کس نے ٹوکنا ہے، مقتدیوں کے اندر اگر کوئی غلطیاں نظر آ رہی ہیں تو ان کو کس طریقے سے اور کس انداز سے ٹوکنا ہے۔ لیکن ان تینوں کے لیے 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان کی ہیں، وہ سن لیجئے۔ انما یعمر مساجد اللہ، کہ مسجد تو صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، سب ہے اس کے اندر، میں بھی آپ بھی ہر شخص، کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وقت پر آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر زکاتیں بھی دیتے ہیں۔ نماز اور زکات بالکل صاف جڑی ہوئی ہے۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ سب سے اہم چیز، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ کسی لوگوں سے نہیں ڈرتے، وہ نہیں ڈرتے صرف اللہ سے، مگر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ امام بھی صرف اپنی ڈیوٹیاں نہ دے، اس کو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ انتظامیہ کو بھی کسی اوپر والے کا جواب نہیں دینا بلکہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اور مقتدی بھی جو کام کر رہے ہیں، مسجد کے کام میں حصہ لے رہے ہیں، وہ صرف دکھلاوے کے لیے یا دوسرے لوگوں کے لیے نہیں، ان کے دل میں بھی اللہ کا ڈر آئے گا۔ تو پھر آگے فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ، ہم امید کرتے ہیں کہ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ان یکونوا من المہتدین، کہ انشاءاللہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ امید کرتے ہیں، کیونکہ بار بار غلطی کے چانسز ہیں، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے۔ آج کی یہ باتیں بھی ضروری تھی، کل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کریں گے، پرسوں سے، کہ امام کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ساری ذمہ داریاں بیان ہوں گی، مؤذن کی کیا ہے اور انتظامیہ کی کیا ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ مقتدیوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مسجد میں آنا، وقت نکالنا، نمازیں پڑھنا، اسے قبول فرما لے، ہمارے وقت کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔